السلام علیکم۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ جب ہم بولنا بند کر دیتے ہیں تو ہمارا جسم بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو اچانک تھکن آ جاتی ہے، یہ جو بغیر وجہ کے سر بھاری لگتا ہے، یہ جو سینہ بوجھل ہو جاتا ہے، یہ جو نیند پوری ہونے کے باوجود بھی باڈی اٹھنے کو تیار نہیں ہوتی، یہ سب جسم کی خاموشی نہیں ہے، یہ جسم کا پیغام ہوتا ہے۔ جسم خاموش ہوتا ہے لیکن بے زبان نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اکثر صرف زبان کی بات سنتے ہیں لیکن جسم کی آواز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس تھک گئے ہیں، بس سٹریس ہو گیا ہے، بس روٹین خراب ہے، لیکن ہم یہ نہیں پوچھتے کہ جسم اتنا چپ کیوں ہو گیا ہے۔ جسم تب خاموش ہوتا ہے جب ہم بہت عرصے سے اپنی بات نہیں کہہ پاتے، جب ہم غصہ نکل لیتے ہیں، جب ہم دکھ چھپا لیتے ہیں، جب ہم اپنی باؤنڈریز توڑ کر بھی ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں۔ ہر وہ جذبہ جو زبان تک نہیں آتا وہ دھیرے دھیرے جسم میں اتر جاتا ہے اور پھر جسم بولتا ہے بنا الفاظ کے۔ کبھی گردن درد کرتی ہے، کبھی کندھے بھاری لگتے ہیں، کبھی کمر سیدھی نہیں ہوتی تو کبھی سانس پوری نہیں آتی۔ یہ سب صرف فزیکل نہیں ہوتا، یہ ایموشنل ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ صرف دل دکھتا ہے لیکن اصل میں جسم بھی یاد رکھتا ہے۔ جسم کو یاد رہتا ہے کہ آپ نے کب اپنی خوشی قربان کی، آپ نے کب خود کو روکنے کی کوشش کی، کب آپ نے نہیں کہنا چاہا لیکن کہہ نہیں پائے۔ جسم کو یاد رہتا ہے کہ آپ کب اسٹرانگ بنے رہے جب کہ اندر سے آپ تھک چکے تھے، اور جب جسم کو لگتا ہے کہ اب زبان کچھ نہیں کہے گی تو وہ خود چپ ہو جاتا ہے۔ اس خاموشی میں بہت شور ہوتا ہے۔ جسم کی خاموشی اصل میں ایک چیخ ہوتی ہے جو ہم سننا نہیں چاہتے۔ کبھی کبھی ہم اس لیے بیمار ہوتے ہیں کیونکہ ہم بہت عرصے سے ٹھیک رہنے کا ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ہنستے ہیں جبکہ دل روتا ہے، ہم کام کرتے رہتے ہیں جبکہ روح ریسٹ چاہتی ہے، اور پھر ایک دن جسم کہتا ہے بس۔ اس بس کے بعد انسان اٹھ تو جاتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم کی خاموشی اکثر ان لوگوں میں ہوتی ہے جو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں لیکن بہت کم بولتے ہیں، جو سب کو سمجھ لیتے ہیں لیکن خود کو کوئی نہیں سمجھتا، جو ہر جگہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں لیکن اپنی جگہ بھول جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن اصل میں انہیں بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، صرف کہنا نہیں آتا۔ جسم ان کا ترجمہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی جسم خاموش ہوتا ہے کیونکہ ہم بہت عرصے سے اپنی ضروریات کو سیکنڈری بنا چکے ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کی کنوینئنس کو اپنی ہیلتھ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور پھر جب باڈی سلو ہو جاتی ہے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں اپنے ہی جسم پر۔ ہم کہتے ہیں یہ باڈی کام کیوں نہیں کر رہی، لیکن ہم یہ نہیں پوچھتے میں نے اس باڈی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جسم صرف وہی دکھتا ہے جو ہم اندر چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بہت عرصے سے اپنی فیلنگز کو دبا رہے ہو تو جسم انہیں اوپر لاتا ہے، کبھی پینک کے ذریعے، کبھی انگزائٹی کے ذریعے، کبھی ایکسٹریم تھکنگ کے ذریعے، اور ہم کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اصل میں جسم بہت کلیئر ہوتا ہے، ہم سننا نہیں چاہتے۔ جسم کی خاموشی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو رکنا چاہیے، صرف باڈی کو نہیں، اپنی زندگی کو، آپ اپنی روٹین کو، اپنی عادتوں کو، اپنی پریورٹیز کو۔ کبھی کبھی جسم اس لیے بھی خاموش ہوتا ہے کیونکہ ہم ہر چیز کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہر سچویشن، ہر رشتہ، ہر رزلٹ، اور جب کچھ بھی ہمارے مطابق نہیں ہوتا تو ہم اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں لیکن باہر سے نارمل رہتے ہیں۔ یہ انٹرنل ٹینشن جسم کو تھکا دیتی ہے اور پھر جسم خاموش ہو جاتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو مجھ سے اور نہیں ہو رہا۔ جسم کی خاموشی ویکنس نہیں ہوتی، یہ وارننگ ہوتی ہے، ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ آپ انسان ہو، مشین نہیں ہو، آپ کو بھی ریسٹ چاہیے، کیئر چاہیے، سمجھ چاہیے۔ کبھی کبھی صرف چپ بیٹھ کر اپنی باڈی سے پوچھنا چاہیے تم ٹھیک ہو، اور اگر جواب نہ آئے تو سمجھ لینا کہ شاید سوال بہت دیر سے پوچھا گیا ہے۔ جسم تب شانت ہوتا ہے جب ہم اپنے ساتھ سچے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی لمٹس ایکسیپٹ کرتے ہیں، جب
جب ہم ہیلپ مانگنا سیکھتے ہیں، جب ہم ہر بوجھ اکیلے اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ جسم کو شور نہیں چاہیے، اس کو صرف اور صرف سننے والا چاہیے۔ اگر آج آپ کا جسم خاموش ہے، اگر آپ اندر سے خالی محسوس کرتے ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود سے دور ہوتے جا رہے ہو، تو یہ فیل ہونا نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے رکنے کا، سمجھنے کا اور خود کو واپس لانے کا۔ کبھی کبھی سب سے گہری ہیلنگ خاموشی میں ہوتی ہے، اور جسم کی خاموشی اصل میں یہی کہتی ہے، آپ تھوڑا اپنا خیال رکھو، آپ کا جسم آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کا سب سے پرانا دوست ہے۔ بس اب اس خاموشی کو سن کے بس اب اس کی خاموشی سننا سیکھ لو۔